پیارے دوستو، ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں فصلیں لہلہاتی تھی اور ہوا میں خوشبو بکھرتی تھی، وہاں ایک ارجن اور میرا رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن زندگی نے انہیں مالی مشکلات سے دو چار کر رکھا تھا۔ ارجن ایک اسکول میں استاد تھا، جبکہ میرا گاؤں کی خواتین کے لیے کپڑے سی کر گزارا کرتی۔ ان کی زندگی سادہ تھی، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کو اچھا تحفہ دینے کی خواہش تھی۔ عید کا تہوار قریب تھا اور دونوں ایک دوسرے کو کچھ خاص دینا چاہتے تھے۔ میرا نے دیکھا کہ ارجن کی پرانی گھڑی، جو اس کے والد کی یادگار تھی، اس کی زنجیر ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے سوچا اگر میں اس کے لیے ایک نیا زنجیر لا سکوں تو شاید اس کی گھڑی پھر سے چمک اٹھے گی، لیکن اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ اسی دوران ارجن میرا کے لمبے ریشمی بالوں کو دیکھتا جو ہوا میں لہراتے اور چمکدار تھے۔ اس سے یاد آیا کہ میرا نے ایک بار ایک خوبصورت کنگھی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس کے لیے وہ کنگھی لا سکوں تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ میرا نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بازار گئی اور اپنے لمبے خوبصورت بال ایک وگ بنانے والے کو بیچ دیے۔ بال کٹتے ہوئے وہ بہت زیادہ اداس ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ قربانی ارجن کی خوشی کے لیے ہے۔ اس نے ایک چمکدار سونے کی زنجیر خریدی اور گھر واپس آ گئی۔ ارجن نے بھی اپنی قیمتی گھڑی، جو اس کے والد کی طرف سے تحفہ تھی، ایک جولر کو بیچ دی۔ اس نے میرا کے لیے ایک نفیس ہاتھ سے بنی ہوئی کنگھی خریدی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب میرا یہ تحفہ کھولے گی تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ شام ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میرا نے ارجن کو زنجیر دی اور ارجن نے میرا کو کنگھی پیش کی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کس نے کیا قربانی دی۔ میرا نے کنگھی اپنے ہاتھوں میں تھامی اور اس کے بال اس کو یاد آ گئے، لیکن اس نے سوچا میں نے جو قربانی دی ہے وہ ہر قربانی سے بڑھ کر ہے۔ ارجن نے زنجیر کو دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب گھڑی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی میں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہمیت صرف رشتوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔